السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، مال جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہماری عوام کیا چاہتی ہے؟ گندم سستی ہو، چینی سستی ہو، گھی سستا ہو، اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے عام عوام کے لیے، کیونکہ یہ عام چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں استعمال کی اس وقت سستی ہوں گی جب ہماری گورنمنٹ اپنے کسان کا خیال رکھیں گے۔ جب یہ کسان کا خیال رکھیں گے تو صاف ظاہر ہے کسان بھی ان کا خیال رکھے، کیونکہ کسانوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر ان کو نفع ملے گا، جس بھی فصل میں نفع ملے گا وہ اس کو کاشت کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان میں اس وقت گندم کا، اگر ریٹ بڑھ جائے، کسانوں کو ریٹ بڑھا ہوا مل جائے تو عوام پیس جاتی ہے، اگر کم ملے تو کسان پیس جاتا ہے۔ یعنی کہ دونوں ہی طریقوں سے ہماری عوام کا ہی نقصان ہے، کیونکہ اگر ہماری گورنمنٹ تھوڑی سی بھی غیرت دکھائے، ہمت دکھائے، کوشش کرے، ہمارے کسانوں کو وہ کھاد، سپرے، دوائیاں، بیج، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایزیلی ہمارے کسانوں کو وہ اویلیبل کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اگر یہی چیزیں کاشتکاروں کو، زمیندار بھائیوں کو، کسانوں کو یہ اگر کھاد وغیرہ اس طرح کی چیزیں، بیج وغیرہ سستی دے دیں تو ناظرین یہی کسان آپ کو اتنی گندم پیدا کر کے دے گا، اور جس ریٹ سے گورنمنٹ کہے گی اس ریٹ سے کسان اس گندم کو بیچے گا۔ 2000 روپے من بھی اگر ریٹ آ گیا نا، تب بھی کسان خوشی خوشی بیچ دیں گے۔ لیکن ناظرین اس وقت جو زمینوں کی جو مستاجری ہے وہ بہت ہائی ہے، پھر کھاد جو 2,000 روپے کی کھاد ہے وہ 6,000 میں، 8,000 میں، اور جو 4,000 کی کھاد ہے وہ 12,000، 13,000 روپے میں ملتی ہے۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایک گندم کی فصل ہے، ٹھیک ہے، اس میں تقریباً 40 سے 50 من اچھی پیداوار آتی ہے پاکستان میں۔ یہ آسٹریلیا نہیں ہے جہاں پر 150 من، 200 من فی ایکڑ ہے، یہ پاکستان ہے۔ جو ہوتا ہے پاکستان میں، خیر 40 سے 50 من اچھی کاشت آتی ہے۔ اگر کسی کی فصل بارش سے خراب ہو جائے تو 10 من، 15 من بھی آتی ہے۔ تو ناظرین وہ اپنی زمین کا ٹھیکہ بھی نہیں دے پاتا، یہی ریٹ بھی ہو 4,000 تو بھی وہ 15 من، 15 چوکے 60,000 روپے تو زمین کی مستاجری بھی نہیں ملتی 6 مہینے کی، کیونکہ علاقے میں زیادہ تر ہمارے پاس جو چل رہی ہے 1.5 لاکھ روپے فی ایکڑ ٹھیکہ چل رہا ہے۔ تو 1.5 لاکھ کے حساب سے بھی 70 سے 75,000 روپے تو 6 مہینوں کے وہ گندم کاشت کے کسانوں سے لے لیں گے۔ اب جو گندم کاشت ہوگی، جن کے اوپر بارشوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا، فصلیں جن کی خراب ہوں گی، تو ناظرین مجھے یہ بتائیں 10 سے 15 من اگر جس کی کاشت ہوگی تو ناظرین وہ تو زمین کی مستاجری نہیں دے پائے گا، پھر اس کے اوپر سے اس کے اپنے اخراجات ہیں، کیونکہ 30 سے 40,000 روپے کم سے کم لاگت ہے گندم کے اوپر، جو صرف اور صرف کاشت کے لیے ہے، زمین الگ سے ہے۔ تو ناظرین اگر یہی چیزیں ہماری عوام کے لیے سہولتیں مل جائیں، ہمارے کسان کو سہولتیں مل جائیں، یہ بجلی کا ریٹ کم کر دیں، پیٹرول ڈیزل ان کا ریٹ کم کر دیں، کھادیں وغیرہ ان کو سستی ملیں، بیج وغیرہ ان کو سستا ملے، تو ناظرین جس طرح بھی گورنمنٹ چاہے گی اس طریقے سے یہ کسان گورنمنٹ کو یہ ساری فصلیں دے دیں گے اپنی عوام کے لیے، اور دل لگا کر محنت کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتی، کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے یہ سارے کے سارے تگڑے ذمہ دار ہیں، سارے کے سارے تگڑے بزنس مین ہیں، اور ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کرپشن سے بہت سارا پیسہ بنایا ہوتا ہے، اور یہ انہی پیسے کا کیا کرتے ہیں، کھاد لے کے رکھ لی، چینی لے کے رکھ لی، بیج لے کے رکھ لیا، اس طرح کی چیزیں یہ اپنے بڑے انہوں نے گودام بنائے ہوئے ہیں، تو یہ وہاں پر رکھ لیتے ہیں۔ جب ریٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی بھی چیز کو سٹور کیا جاتا ہے مارکیٹ میں، جب وہ چیز نہیں آتی تو اس کے دام، اس کی قیمت ہمیشہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ ایسا ہی کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو لے کر چھپا دیتے ہیں، پھر یہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں، ریٹ بڑھ جاتا ہے، پھر یہ اپنی مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، اور پھر یہ ہوش اربا منافع کماتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کسان تو بیچارہ پریشان ہے، آگے اس ملک کے جو حالات ہیں، روزگار اس میں ہے نہیں، کچھ بھی اس ملک میں نہیں رہا۔ تو ناظرین ان لوگوں نے، جتنے بھی ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے اوپر طاقتور ترین لوگ ہیں، ان لوگوں نے پاکستان سے باہر چلے جانا ہے۔ آپ نے، میں نے اور عام عوام نے ہی یہاں پر رہنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے غداریوں کے عرض غیر ملک میں، پاکستان سے باہر انہوں نے اپنی بہت ساری جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
غیر ملکوں کے ساتھ رہ کر امریکہ، برطانیہ یا ETC کسی بھی ملک کے ساتھ، ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ عوام کو پریشان رکھا جائے، عوام کو پریشان رکھا جائے تاکہ عوام اٹھے نہ، عوام یہیں رہے، اور اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ان کا انٹرسٹ، ان کے فائدے کے لیے عوام کو تکلیف دیتے ہیں، عوام کو پریشان کرتے ہیں، عوام کے ساتھ ظلم و جبر کرتے ہیں۔ اسی لیے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان سے باہر رہنا ساری زندگی، ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں تو ہم نے رہنا نہیں ہے، ان کے اوپر ظلم کرو، کچھ بھی کرو۔ اگر انہوں نے پاکستان میں رہنا ہوتا تو صاف ظاہر ظلم نہ کر دی، ان کو پتہ ہے کہ اب ہم اقتدار میں ہیں تو اب ظلم کریں گے، جب اقتدار میں نہیں ہوں گے، جب نیچے اتر جائیں گے سیٹ سے، تو پھر صاف ظاہر ہے یہ عوام ہمیں نہیں چھوڑے گی، تو لہٰذا یہ غلط جو کرتا ہے وہ بھگتتا ہے، اسی لیے وہ پاکستان چھوڑ کر پھر امریکہ، برطانیہ، بڑے بڑے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے ہی پاس رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو بہت کچھ وہ دیتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو مین جو ہماری بات تھی، جیسے بزرگوں کی ایک کہاوت ہے کہ جس گھر میں بیٹی روتی ہے اس گھر کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور جس ملک میں کسان روتا ہے اس ملک کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے جو کسان بھائی ہیں جو محنت کر کے اناج اگاتے ہیں، آپ کے لیے، ہمارے لیے جو اناج اگاتے ہیں، تو اب آپ اندازہ لگائیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو کس طریقے سے وہ اپنا گزر بسر کریں گے۔ صاف ظاہر ہے وہ چھوڑ دیں گے، کسی اور چیز کو کاشت کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں اب آپ کو سب کو یہ پتہ ہے کہ 70% زکوٰۃ اپنا زراعت ہے، پاکستان میں 70% زراعت ہے، لیکن توجہ 7% بھی زراعت پر نہیں ہے۔ اگر زراعت پر ہماری گورنمنٹ توجہ دے، ہمارے کسانوں کو ریلیف دے، تو ناظرین ہمارے کسان اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، لیکن یہ کبھی بھی گورنمنٹ ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ سیاستدان ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو صاف ظاہر آپ کے سامنے ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال، ملک کا ایک بندہ خوشحال، کسان بدحال تو عوام بدحال، سیاستدان خوشحال، بیوروکریٹ خوشحال، کیونکہ انہوں نے غیر ملک میں رہنا ہوتا ہے، یہ خوشحال ہو جائیں گے، ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کرے، ساری زندگی آپ نے کھا لیا، کرپشن کر لی، نہیں کی، کچھ کیا نہیں کیا، خدا را 5 سال کے لیے سوچ لیں، صرف ساری زندگی آپ کے لیے کھانے کے لیے، ساری زندگی آپ نے کھانا اس کو ملک کو، کیونکہ 70 سال سے آپ کھا رہے ہو، یہ ملک ختم نہیں ہوا، لیکن برائے مہربانی اگر صاف اور شفاف طریقے سے 5 سال خدمت کر لیں تو میرے خیال سے اس کے بعد بھی آپ 70 سال اس ملک کو کھا سکتے ہو۔ لہٰذا مہربانی کرو اور ہمارے کسان کو خوشحال کرو۔ جب کسان خوشحال ہوگا تو عام بندہ بھی خوشحال ہوگا، گورنمنٹ بھی خوشحال ہوگی، ہماری جو ایکسپورٹ ہوگی تو صاف ظاہر ہے ہم باہر سے ڈالرز آئیں گے، ڈالرز کا ریٹ بھی کم ہوگا، اور اس طریقے سے ہماری معیشت بھی بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ تو خدا را گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ کسانوں پر توجہ دیں، کسانوں کو حد سے زیادہ ریلیف دیں، کیونکہ یہ کھانے پینے کی اشیاء پیدا کرتے ہیں، اور ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو کسان کرتے ہیں۔ ہمارا تو ویسے بھی ملک زرعی ہے، اور زرعی ملک کو، زرعی کے علاوہ ہمارا ایٹمی پاور، ایٹمی ملک ہے، زراعت 70%، ایٹمی ملک ہمارا، ہم کھجل خوار ہو رہے ہیں، بے روزگاری اس ملک میں ہے، کسان اس ملک میں خودکشیاں کر رہا ہے، غریب اس ملک میں خودکشیاں کر رہا ہے، اتنی ساری نعمتیں اس ملک میں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، پتہ نہیں بیش بہا قیمتی خزانے اس ملک میں موجود ہیں، پھر بھی ہماری عوام بدحال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر حکمران اس طرح آتے ہیں، اور ہماری بدحالی انہیں حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ تو ناظرین آپ بھی سوچیں، اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں، سوچ سمجھ کر ووٹ دیا کریں، تاکہ آنے والی آپ کی نسل اور پاکستان دونوں بڑھ سکیں اور دونوں چل سکیں۔ تب تک کے لیے دی اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔